تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سرتن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپسی پر کسی جگہ آرام فرما ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے آپ کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ جب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ ایسا کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ کی جو فضیلت مجھے معلوم ہے وہ دوسروں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجروں تلے بھی سر جھکا تھا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا سارا زمانہ حسین کا۔ کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، جہاں پر صبر مشکل تھا وہاں پہ شکر کرتے تھے۔ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو ہے، وہ آخری سجدہ میرے حسین کا تھا۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو، کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا۔ اقوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ ہو۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ان دونوں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ سورہ اخلاص۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدائے رحمان اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ 10 محرم الحرام کی چند خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ ایک مرتبہ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو ہمیں بھی بتائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان سے سنا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی عزت ہے، جھوٹ ذلت ہے، رازداری امانت ہے، ہمسائیگی قرابت ہے، امداد دوستی ہے، عمل تجربہ ہے، اچھا اخلاق عبادت ہے، خاموشی زینت ہے، بخل تنگ دستی ہے، سخاوت دولت مندی ہے،
اور نرمی عقل مندی ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ نبیوں کے سرور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا اور نمبر 4 حیا کرنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔